السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں چند دنوں پہلے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شایان شان اور ان کی زندگی کے چند پہلو پہ میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو بعض لوگوں نے یہ کمنٹ باکس میں یہ بھی لکھا کہ آپ چاروں ائمہ کے بارے میں بھی بتائیں۔ تو الحمدللہ ان کی فرمائش کے مطابق آج میں کروڑوں مالکیوں کے امام و پیشوا حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے متعلق چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے سماعت کریں گے، اور اگر یہ بات پسند آئے تو اپنے دوست احباب میں بھی اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، مشہور قول کے مطابق آپ کی جو ولادت باسعادت ہوتی ہے وہ مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کا جو اصلی نام تھا یہ مالک تھا، اور آپ کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ تھی۔ چار جو مجتہد امام ہیں ان اماموں میں سے آپ ایک مجتہد امام اور تبع تابعی بزرگ ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آیا ہے کہ جب آپ نے علم دین سیکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ ماں بھی بڑی خوش نصیب تھی، انہوں نے خوشی خوشی اجازت دی اور آپ کو نئے لباس پہنائے، ٹوپی پہنائی، سر پہ امامہ شریف باندھا اور آپ کو بھیج دیا، اور یہ فرمایا کہ جا علم دین سیکھ۔ سرکار امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اکثر اساتذہ ہیں وہ مدینہ شریف کے تمام بزرگان دین اس میں شامل ہیں۔ ان کی جماعت میں حضرت علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن مشائخ سے اکتساب کیا، علم دین سیکھا، ان کی جو تعداد ہے تقریباً 900 سے زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یادداشت اور قوت حافظہ کے متعلق آیا ہے کہ آپ کی جو میموری تھی وہ بڑی فاسٹ تھی۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کو یاد کر لیا پھر اسے میں کبھی بھولا نہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عالم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ شریف کے آپ عالم تھے اور بڑے عالم میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور اس وقت مدینہ شریف میں آپ ہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں آپ بیٹھ کر درس و تدریس دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور آپ سے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے دروازے پر علم دین سیکھنے والوں کا اتنا رش ہوتا تھا، اتنا کراؤڈ ہوتا تھا کہ جیسے کہ کسی بادشاہ کے دروازے پر اس کی رعایا کا ہجوم ہو۔ اس طریقے سے لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے محدث اور عاشق رسول تھے، اور آپ عاشق مدینہ بھی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا اور مدینہ شریف کے باہر کبھی بھی تشریف نہیں لے گئے، یہ سوچ کر کہ کہیں میری روح دوسری بستی میں نہ نکل جائے، کیونکہ آپ کو یہ تھا کہ جب بھی میں مروں میرا جو وصال ہو وہ مدینہ شریف میں سرکار کے دیار میں ہو۔ اس خوف کی وجہ سے آپ نے صرف ایک مرتبہ حج کیا ہے، یعنی مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لے گئے، ورنہ ساری زندگی آپ نے جو وقت گزارا ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار یعنی مدینہ شریف میں گزارا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس بہت گھوڑے تھے، کھچر تھے، سواری کے تمام جانور تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار کے تقدس کو پامال نہ ہو جائے کہیں، اس وجہ سے آپ نے کبھی سواری نہیں کی۔ یہ شان سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں لوگ دور دراز سے آتے تھے علم دین سیکھنے کے لیے۔ آج تو اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گوگل پہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لوگ تب بھی اس سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ کئی میل سفر کرتے تھے، مہینوں کا سفر ایک حدیث لینے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں فتویٰ لینے کے لیے لوگ دور دراز سے تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ کا جو وصال ہے وہ 179 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوا، اور آج بھی آپ کا مزار اقدس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار میں جنت البقیع میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ مولا تعالیٰ سرکار امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی فیض و برکات سے تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔